بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان سسٹک فائبروسس سپورٹ نیٹ ورک کے زیر اہتمام آج ہمارا ٹاپک ہے اسکول اینڈ سسٹک فائبروسس، جو کہ ایک پیرنٹ کی ریکویسٹ پر ہی ایڈ کیا گیا ہے اور پیرنٹ کا بہت بڑا کنسرن بھی رہتا ہے اس بارے میں. اس پہ بات کریں گے برمنگھم یو کے سے ڈاکٹر علی اکبر، جو وہاں پر پیڈیاٹرک کنسلٹنٹ ہیں. ان کی اسپیشلٹی ہے ریسپریٹری میڈیسن اینڈ سسٹک فائبروسس، اور یو کے میں ہونے کے باوجود پاکستان کی فیملیز کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ کنسرن رہتا ہے اور ان کے پرابلمس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو جی اوور ٹو یو ڈاکٹر علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کی کائنڈ انٹروڈکشن کا. تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ اسکول اور سسٹک فائبروسس کا ٹاپک ہے، اور آج کل کیونکہ اسکول اوپن ہو رہے ہیں، حالانکہ سندھ میں ابھی تک جو ہے وہ اعلان نہیں ہوا ہے، وہ شاید اگست کے بعد ہی ہوں گے. تو یہ ٹائمنگ کے حساب سے بہت اچھا وقت تھا کہ ہم اس موضوع کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کریں، اور آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر یہ ٹاپک جو ہے وہ لیا گیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے میں کروں گا کہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اسکولنگ کے حساب سے، پاکستان میں اسکولنگ کے حساب سے وہ آپ تک پہنچاؤں گا. اس کے بعد اسکولنگ اور چلڈرنس ود سسٹک فائبروسس کے متعلق جو پرابلمس ایشوز ہو سکتے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا کریں گے. اور پھر بعد میں پیرنٹل کنسرن جو ہوتے ہیں، کہ والدین جو ہوتے ہیں ان کی کیا فکر ہوتی ہے، وہ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا ان کو بچوں کے ساتھ جب اسکول وغیرہ جائیں گے. اور پھر ہمارا ایک سیپریٹ سیشن ہوگا کویسچن اینڈ آنسر. تو ہم ان کو دو سیپریٹ جو ہے سیشن کریں گے. ایک پریزنٹیشن ہوگی جو کہ آپ آرام سے سن لیں، اور اگر آپ کسی کویسچن ہو تو پلیز چیٹ میں جو ہے وہ ٹائپ کر کے بھیج دیں، اور ڈاکٹر زوبیہ جو ہے وہ ان کو پک اپ کر لے گی. اور جو کویسچنز آلریڈی پوچھے جا چکے ہیں گروپ میں، ان کو پہلے آنسر کیا جائے گا. اس کے بعد جو ابھی آپ سوال پوچھیں گے ان کو پھر ایڈ کر لیا جائے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے کہ اسکول جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، کہ اسکول ہم جاتے کیوں ہیں. تو اسکول جانے کا مقصد جو ہے سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم تعلیم لینے کے لیے جاتے ہیں اور کچھ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اور اس میں اکیڈیمک اچیومنٹس ہوتی ہیں کہ میں 5ویں پاس ہوں، 10ویں پاس ہوں، میرے پاس BA کی ڈگری ہے، MBBS کی ہے، میں لو کیا ہوا ہے. تو یہ ایک ڈگریز ہوتی ہیں جو کہ ہم عموماً جن کے لیے جو ہے اسکول جاتے ہیں. اور عموماً یہی جاتا ہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کون سا کورس کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایجوکیشن اور لرننگ پروسیس ہوتی ہے. لیکن یہ لرننگ اور ایجوکیشن پروسیس صرف جو ہے ڈگریز تک کی جو ہے وہ محدود نہیں ہے، بلکہ جب بچے اسکول سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت ساری اور چیزیں بھی جو ہیں وہ سیکھتے ہیں. ان کے ایک اپنی جو ہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا ہوتا ہے، انٹریکشن کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آپس میں ٹیم ورک بناتے ہیں، ایک دوسرے کو دوست بناتے ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی ہے، بات کیسے کرنی ہے، پلے کیسے کرنا ہے، کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارا یار ہے، کون ہمارا دوست ہے. تو اس سلسلہ میں یہ جو ہے جتنی بھی لرننگ پروسیس ہوتی ہے نا بچوں کی اس عمر میں، یہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو اور پتہ ہے کہ کیا چلے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو میں ایک سیلف کانفیڈنس آتا ہے کہ بچے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں، کھیل میں کرتے ہیں، پڑھائی میں کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنا ایک سیلف کانفیڈنس جو ان کا ہوتا ہے یہ بڑھتا ہے، جو کہ باقی کی زندگی میں بھی جا کر ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے. تو یہ کریکٹر بلڈنگ بھی چیز ہوتی ہے، صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہے. حالانکہ جب میں دیکھتا ہوں آج کل کے بچے جو اسکول جا رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو اتنے بھاری بیگ ہوتے ہیں، صرف وہ کتابیں اٹھائی ہوتی ہیں. لیکن نہیں، کتابوں کے ساتھ ساتھ ہماری بہت سی دوسری چیزیں بھی ہیں جو ہمیں جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، کہ ہم دوسروں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنے ہے، اس کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے. یہ سبھی چیزیں ایز اے گروپ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کیسے کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو سننے کی جو ہے وہ بھی صلاحیت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم ہی جو ہے سبھی کچھ کہتے جائیں. تو یہ سبھی چیزیں اسکول سے ہوتی ہیں. اور اینڈ کے اوپر میں نے وہ اکنامک بینیفٹس دیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن کرتے یہی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ انجینئر بنے گا، وہ لوئر بنے گا، کہ کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک جاب جو ہے وہ لنک ہوتی ہے، اور جاب جو ہے وہ ویل پیڈ ہوتی ہے. تو سبھی کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ایجوکیشن یا سرٹیفکیٹس یا ڈگری لی ہیں ان کا جو فائنینشیل گین ہے وہ بھی ہو سکے. تو یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں، ان میں اپنی ڈیولپمنٹ بھی بچے کی ہوتی ہے، ساتھ ایجوکیشن بھی ہوتی ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ نیو آئیڈیاز ذہن میں پڑھتے ہیں، یہ جا کر سائنٹسٹ بنتے ہیں، یہ چیزیں نیو جو ہے وہ ڈسکور کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جاب جو ہے وہ بھی چلتی رہتی ہیں. تو یہ مین پرپس ہوتا ہے اسکولنگ کا. لیکن اسکولنگ جو ہے یہ ہمارے ڈفرینٹ لیول، ڈفرینٹ ایج کے حساب سے ڈفرینٹ ہے.
تو میں نے یہ جو ہے نرسری جو کہ پری اسکول جسے کہتے ہیں جو کہ 3-4 سال کے بچے، اس سے پہلے پلے گروپ بھی ہوتے ہیں جو کہ 2 سال کے بچے وغیرہ وہ بھی اسٹارٹ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد نرسری کی اسٹیج آتی ہے، پرائمری اسکول آتا ہے جو کہ عموماً 5 سے لے کر 9 سال کی عمر تک ہوتا ہے. اس کے بعد سیکنڈری اسکول آتا ہے، اس کے بعد کالج ہوتا ہے، اس کے بعد یونیورسٹی ہوتی ہے. یونیورسٹی کے بعد جو ہے وہ پوسٹ گریجویشن ہوتی ہے. اور یہ پروسیس لرننگ کی جو ہے وہ زندگی میں کبھی بھی اسٹاپ نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ جو ہے یہ چلتی ہی رہتی ہے. اور ڈفرینٹ اسٹیجز کے اوپر، ڈفرینٹ ایجز کے اوپر ہم مختلف چیزیں، ڈفرینٹ قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سیکھتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. لیکن میں یہ نرسری سے پہلے بھی چلتا ہوں کہ ہماری جو لرننگ ہوتی ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ بچے کا انٹریکشن اپنی ماں سے دیکھو، جو دائیں طرف پکچر ہے کہ بچہ اسمال کر رہا ہے، ماں کی اسمال کو دیکھ کے تو جو ہم کرتے ہیں بچے وہی چیزیں جو ہے وہ پک کرتے ہیں. اگر ہم بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بولیں گے تو بچے بھی، ان کی رسپانس بھی اچھی ہوگی. اگر ہم انہیں غصے سے بولیں گے، ڈنڈا ماریں گے تو وہ بھی پھر وہی کچھ سیکھیں گے جو ہمیں وہ کرتے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو تربیت ہوتی ہے، تربیت بھی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی صحیح کرنا چاہیے، ان کی تعلیم بھی صحیح کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ان کے لیے آئندہ کے لیے اچھا ثابت کرے. تو پاکستان میں اسکولنگ کا جو ہے، میں نے سوچا، میں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ پاکستان میں اسکولنگ کیا ہے. کیونکہ یو کے میں تو یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن جو ہے 16 اور اب تو اپ ٹو 18 جو ہے کسی نہ کسی قسم کی ایجوکیشن یا ٹریننگ میں وہ کمپلسری ہو گئی ہے. پہلے تو ایجوکیشن تھی کہ 16 سال تک ہو، اس کے بعد کچھ ٹریننگ جو ہے وہ بھی آج کل جاری ہے. لیکن جب میں نے دیکھا تو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اور یہ ریفرنس آرٹیکل 25A کا ہے، اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بچے ہیں between the ages of 5 to 16 years، 5 سال سے لے کر 16 سال کے بچے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے وہ اسکول کی ایجوکیشن دیں اچھے طریقے سے، گڈ کوالٹی اور کمپلسری چیز ہے. تو یہ جو ہے یہ ہماری کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا لا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ سبھی بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے، اس وقت پاکستان میں 22.8 ملین بچے جو کہ 5 سے 16 سال کی عمر کے 44% پروپورشن بنتا ہے، یہ اسکول نہیں جا رہے. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 56% جو ہے وہ اسکول جا رہی ہیں، آدھے سے تھوڑ سے زیادہ جو ہے وہ اسکول جو ہے، باقی اسکول کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ہوگا. اور اس میں سندھ میں 52%، آدھے پاپولیشن جو بچوں کی ہے 5 سے لے کر 16 سال کی عمر کے بچے سندھ میں وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. اور بلوچستان میں یہ 78% جو بچے ہیں وہ اسکول نہیں جاتے، صرف 22% جا رہے ہیں. تو یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے وہ ہم یوز نہیں کر رہے ہیں، یا ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہو رہی ہیں. تو اس وقت پاکستان دنیا میں سیکنڈ ہائیسٹ نمبرز کے حساب سے ہے جن کے بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کے اوپر توجہ دیں، تعلیم کے اوپر، تربیت کے اوپر. یہ دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ چلنا ضروری ہے. اب پاکستان میں جو اسکولز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو پبلک اسکول ہیں اور دوسرے پرائیویٹ جو وہ جن عام لوگ فیسیں دے کر جاتی ہیں. تو اس وقت جو ہے تقریباً 61% جو لوگ ہیں وہ پبلک سیکٹر میں جا رہے ہیں. جو 56% آف دا چلڈرن جا رہے ہیں ان میں سے 60% جو ہیں وہ پبلک اسکول میں جا رہے ہیں، اور تقریباً 39% جو ہے وہ فی پیئنگ اسکولز میں، پرائیویٹ سیکٹر میں وہ جا رہے ہیں. تو یہ اس وقت سپلٹ ہے. اوبویسلی یہ انڈیویجول فیملی کی اپنی جو فائنینشیل سچویشن ہے اس کے مطابق ہے، یا آپ کے وہاں گورنمنٹ یا پبلک اسکول جو ہیں ان کے اسٹینڈرڈ پہ منحصر ہے. ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشن اتنی اچھی نہ ہو کہ اتنے زیادہ بچے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اتنے افورڈنگ فیملیز ہیں کہ وہ بچوں کو اسکول جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں پرائیویٹ میں. تو اسکول جانا ایک، اور پھر اسکول میں ہیلتھ کیئر جو ہے کہ وہاں کے ہیلتھ کیئر پروویژنز وہ کیا ہیں. کیونکہ یہاں مثال کے طور پہ یو کے میں ہمارے جو ہے اسکول کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر بھی ہوتی ہے، اسکول نرس وغیرہ ہوتی ہے، اسکول ڈاکٹرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں جن بچوں کی میڈیکل نیڈز ہوتی ہیں، جیسے کہ ایپیلیپسی کے مریض ہوتے ہیں، جو فزیکلی ڈسیبلڈ بچے ہوتے ہیں، یا کرونک النیسز ہوتی ہیں، ان کے لیے جو ہے فیسلٹیز اسکول میں بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو میں نے دیکھا کہ میں دیکھوں پاکستان میں اسکولس میں ایسی کیا فیسلٹیز، ہیلتھ فیسلٹیز کون سی ہیں. اور یہ دیکھ مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ بیک ان 1952 پاکستان کے لوز کے حساب سے اسکول ہیلتھ سروسز جو ہے وہ ایک اسکولنگ کا حصہ اور گورنمنٹ کی جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن ان ریالٹی یہ چیز نہیں ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے.
تو یہ ہمیں جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے. جیسے کئی دوسری چیزیں بھی ہیں ہمارے لو وغیرہ میں ہوں گی لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. یہ بھی انفارچونیٹلی کچھ ایک ایسی ہی چیز ہے. اب دیکھیں جو ابھی جو ہے نا یہ 15 سال پہلے کی بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ میں جو بھی فیسلٹی تھی اسکولز وغیرہ کے حساب سے, جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1952 سے ہونا چاہیے, سندھ گورنمنٹ نے یہ ہیلتھ فیسلٹیز جو بھی تھی, مجھے نہیں پتا کتنی تھی لیکن جو بھی تھی اسے ٹوٹلی ودرو کر لیا. اور وہ اس لیے کیا کہ وہاں یہ گوسٹ ڈاکٹر تھے کہ جہاں مثال کے طور پہ ایک اسکول ڈاکٹر ہونا چاہیے, وہاں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ویجز جو ہے وہ لے رہا ہو لیکن وہاں کوئی ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہے. تو وہ ایک بہت ہی سمجھ لیں کہ بس نظر نہیں کسی کو آتا ہے لیکن کوئی کچھ چیز ہے آگے پیچھے. تو انہوں نے کہا کہ اسے بہتر ہے کہ وہ فیسلٹیز ٹوٹلی ہی بند کر دیں کیونکہ جو ان کے آبجیکٹیوز تھے وہ جو ہے وہ اچیو نہیں کر رہے تھے. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر آبجیکٹیوز آپ اچیو نہیں کر رہے ہیں تو بجائے اس کے بدنامی ہوتی رہے, وہ سسٹم ہی ختم کر دو کہ کوئی پوچھے ہی نہ کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ چیزیں جو پہلے تھیں تھوڑی سی وہ بھی ختم ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ یونیسیف جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان میں جو ہے یہ فنڈنگ کی جائے. یہ یونیسیف ہے یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل فنڈنگ, ایمرجنسی فنڈنگ ہے چلڈرنس کے لیے. تو اس کے تھرو انہوں نے جو تھا جہاں بچے تقریباً 3 سے لے کر 5,000 اسکول اوور آل وہ کسی سسٹم میں تھے اسکولنگ کے, تو انہوں نے وہاں جو ہے ایک کلینک وغیرہ جو تھا وہ ڈاکٹرز وغیرہ کر کے ان کے فلی پیڈ کر کے وہ فیسلٹی دی, لیکن وہ چیز بھی نہیں چل رہی. اس کے بعد جو ہے یہ اور چیریٹی فاؤنڈیشنز ہیں جس میں یونیسکو ہے اور بل اینڈ ملنڈا گیٹس, یہ جو بل گیٹس ہے یہ کمپیوٹرز والا, ان کی اپنی جو ہے چیریٹی فاؤنڈیشن ہے. انہوں نے بھی جو کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ فنڈنگ جو ہے وہ دی جائے کہ جس کے ساتھ بچوں کی جو ہے بہتری ہو جائے. اور اس کے علاوہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو کہ NGOs ہیں جو کہ کئی دفعہ باہر ممالک سے جو ہے وہ بھی چیریٹی کے اوپر یا ڈونیشنز کے اوپر وہ چل رہی ہوتی ہیں, وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ اس سسٹم کو ذرا بہتر کیا جائے. لیکن ان سبھی چیزوں کے ہونے کے باوجود یہ ہمارا کچھ بھی خراب نہیں کر سکے, یا مجھے کہنا چاہیے کہ بہتر نہیں کر سکے. ہم نے جو تھا وہ کہا کہ آپ جو بھی کچھ کرنا چاہیں کر لیں, ہم جو ہے سیدھے ہونے والے بندے نہیں ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ چیزیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں. اب جو ہے بچوں کے حساب سے کہ جو بچے جن کو سسٹک فائبروسس ہے ان کو اسکول میں کیا کچھ ایشوز ہوتے ہیں یا کیوں انہیں اسکول جانا چاہیے. تو سب سے پہلے میں ان والدین کو جن کے بچے سسٹک فائبروسس والے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بچے CF والے ہیں ان کا انٹلیکچوئل لیول, ان کی اکیڈیمک ابیلٹیز جو ہے وہ پوٹینشیل جو ہے وہ بالکل دوسرے بچوں کی طرح ہے. یہ نہیں ہے کہ انہیں CF کی ڈیزیز ہے تو وہ بچے دوسروں سے اچھے نہیں ہیں, پڑھائی میں جو وہ پیچھے ہیں, سیکھ نہیں رہے کچھ. ہاں ان کی میڈیکل جو وہ پرابلمس ہیں, ہماری ایک ایکیڈیمک ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ڈگری کریں وہ ڈگری کریں, لیکن ہم نے ایک ریالٹی بھی دیکھنی ہے کہ یہ بچے جن کی صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے, رات کو کھانسی کرتے رہتے ہیں, یہ سوتے نہیں ہیں, دن کے وقت ٹائرڈ ہوتے ہیں, ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں, کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے پڑھائی کے اوپر, یا ان کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی ہے, یہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتے ہیں, انٹروینس اینٹی بایوٹک چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جب چل رہی ہوتی ہیں تو ان کا وہ جو وقت ہوتا ہے وہ obviously جو اسٹڈی سے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تو وہ اتنا کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. ان کی ابیلٹی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹائم ان کے ساتھ ان کا پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ جیسے عام دوسرے بچے ہیں وہ دے سکے. تو ہم ان کی وہ اپنی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ہماری وہ اور یا اسکول کی ایکسپیکٹیشن کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اتنا پرفارم کریں, اس کو ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کے بچوں کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں اور ہمیں اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, انہیں ریجیکٹ نہیں بلکہ رسپیکٹ کرنا چاہیے. اور ہمارے UK میں اس وقت جتنے بھی یہ بچے ہیں اور کئی دوسرے بچے ہیں کہ جو میجر ڈسیبلٹیز, ایپیلیپسی اور فزیکل ڈسیبلٹی کے باوجود بھی جو ہے وہ مین اسٹریم اسکول میں جاتے ہیں, جو عام اسکول جاتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں. تو ان میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اسپیشل اسکول میں جائیں, جو کہ پاکستان میں الٹرنیٹیوز یہی ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں چلے جائیں یا جو ہے یہ ہوم ٹیوشن وغیرہ کے حساب سے یا ہوم اسکولنگ کے حساب سے, جو کہ آپشن یہاں بھی ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے, تو وہ بھی کی جا سکتی ہیں. اور ان چیزوں کے باوجود میں یہ کہنے کی کوشش بھی کروں گا کہ ہیلتھ جو ہے یہ آپ کی ایجوکیشن, آپ کی باقی کی چیزیں ان سب سے ہیوی ہے, ان کے اوپر جو ہے یہ سے حاوی ہے. کیونکہ اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ باقی کی کوئی چیز بھی صحیح طریقہ سے انجوائے نہیں کر سکیں گے, لرن نہیں کر سکیں گے, پرفارم نہیں کر سکیں گے, ڈگریز نہیں لے سکیں گے. تو ہیلتھ از ویلتھ, اور یہ ایک ریالٹی ہے.
ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنا چاہیے. اور اسی حوالہ سے میں آپ کو ایک حدیث بھی جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ صحت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت والی زندگی جو ہے وہ دے, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی آئیں, لیکن یہ 2 چیزیں ہیں, یہ سب سے زیادہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے. تو یہ چیزیں جو ہیں ابھی پیرنٹس کو جو کنسرن کرتی ہیں, جو کہ میں نے اپنی طرف سے ہائی لائٹ کیا, جو کہ یہاں میں نے دیکھا ہے اس سلسلہ میں, اور آپ کے پاس بھی کچھ ایسی پرابلمز ہوں گی, ایسے ہی آپ کے بھی کنسرن ہوں گے, کچھ سوال بھی کچھ ایسے ہی ہیں جس کو میں نے اس میں انکلوڈ کیا ہوا ہے. تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں جن کے بچوں کو سسٹک فائبروسس ہوتی ہے, ان کے کنسرن کیا ہوتا ہے اسکولنگ کے متعلق. ایک تو یہ ہے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کہیں انفیکشن نہ ہو جائے. تو میں انشاءاللہ ان چیزوں کو نا سیپریٹ جو ہے پھر ایک ایک کر کے جو ہے وہ سپلٹ کر کے سبھی کے اوپر ڈسکس کروں گا. ایک ہوتا ہے کہ کیا انہیں انفیکشن تو نہیں ہو جائے گا اسکول جاتے ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو عموماً کھانے کی پرابلم ہوتی ہے, کہیں کھاتا کم ہے, کہیں کھانے میں دیر زیادہ لگا دیتے ہیں, کہیں جو ہوتے ہیں ان کو دوائی لینا پڑتی ہے یا کریون وغیرہ لینا پڑتی ہے, تو وہ انہیں پرابلمس محسوس ہوتی ہیں. تو بچوں کو ڈر ہوتا ہے, والدین کو ڈر ہوتا ہے کہ اب بچے جو ہے یہ وہاں کیا کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ کئی بچے ہوتے ہیں کہ صحت تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے لیکن اسکول مس نہیں کیا ہے, تو کیا کوئی اچھی فیسلٹی ہے کہ اسکول کو جو ہے وہ فزیوتھراپی وغیرہ جو وہ وہاں پہ ہو سکے. اس کے علاوہ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی وغیرہ ہوتی ہے, اور بچے جو ہے اسکول ٹرپس وغیرہ کے حساب سے بھی آتے جاتے ہیں, پارٹیسپیشن کرتے ہیں, گیمز ہوتی ہیں, دوسری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کے ساتھ ان کے لیے بچوں کا فکر ہوتا ہے کہ کیا بچے دوسروں کے ساتھ یہ پرفارم کر سکیں گے, اپ ٹو ڈیٹ ان کے ساتھ ہوں گے یا پیچھے رہ جائیں گے. تو وہ کنسرن ہوتا ہے. اس کے علاوہ کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ بچوں کی طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے, بچوں کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے, اپوائنٹمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اسکول جو ہے یہ صحیح طریقہ سے جو نہیں جا سکتے, تو کیا اس کے ساتھ ان کی پرفارمنس کے اوپر جو فرق پڑتا ہے اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. اور پھر ان بچوں کے اوپر سائیکولوجیکل جو ہے وہ کون سا جو ہے فرق پڑتا ہے کہ بچے جو ہے یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو دوسروں سے ذرا کم تر جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو ان چیزوں کو میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں. لیکن اس ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا سینٹر آف فوکس جو ہے نا, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے بچے جو کہ جن کو سسٹک فائبروسس ہے وہ ہے. تو ان کے گرد ہماری جو ہے نا باقی کی دنیا وہ گھومتی ہے, اور اس دنیا میں سب سے پہلے پیرنٹس ہیں. اور پیرنٹس جو ہے وہ obviously بچے کے ساتھ انٹریکشن ان کا ہوتا ہے, وہ پہلے 1-2 سال ڈپینڈنگ کر کے کس ایج میں اسکول بھیج رہے ہیں, وہ ان کے بعد ساتھ ان کے ساتھ لنک ہوتے ہیں, ان کی میڈیسن دکھا رہے ہوتے ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, نیبولائزر کر رہے ہوتے ہیں, فزیو. یہ ایک بچے کے ساتھ پیرنٹس کا جو وہ ایک لنک ہوتا ہے. جب بچہ اسکول جانا شروع ہوتا ہے تو پھر بچے کا اسکول سے ٹیچرز کے ساتھ لنک ہوتا ہے, اور پیرنٹس کا جو ہے وہ بھی ٹیچرز کے ساتھ ایک لنک ہونا چاہیے, ایک کمیونیکیشن ہونا چاہیے, ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں بات کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیرنٹس کا جو کہ سی ایف ٹیم کے ساتھ آلریڈی لنک ہوتی ہیں, جو کہ اپوائنٹمنٹس وغیرہ ان کی ہو رہی ہوتی ہیں, لگاتار جاری ہوتی ہیں, آلریڈی ان کے ساتھ سی ایف ٹیم کے ساتھ ان کا ایک لنک ہوتا ہے. لیکن جب بچہ اسکول سٹارٹ کرتا ہے تو وہ سی ایف ٹیم جو ہے وہ بھی پارٹ آف جو ہے وہ ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم بن جاتا ہے کہ وہ اسکول کو بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں, وہ پیرنٹس کو بھی کر سکتے ہیں, اور ٹیچر جو ہے وہ سی ایف ٹیم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, وہ پیرنٹس سے کر سکتے ہیں. اور یہ ایک جو ہے نا ایک ٹرائنگولر ریلیشن شپ جو ہے یہ بن جاتی ہے, جس میں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہم اسکول, پیرنٹس, سی ایف ٹیم کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈسکس کریں. کوئی کسی قسم کی پرابلم ہے تو دیکھیں کہ ان تینوں ڈسپلنز میں سے کون زیادہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے. اور اٹ از ایکسٹریملی یوزفل ہے کہ ان لوگوں کا آپس میں لنک ہونا چاہیے. ہمارے مثال کے طور پہ سی ایف اسپیشل نرسز ہوتی ہیں جو کہ اسپیشل ان کا لنک ہوتا ہے اسکولس کے ساتھ, جہاں اسکول کا ایجوکیشن وغیرہ کرتے ہیں, وہاں جا کر ٹیچرز کو بتاتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور والدین جو ہیں وہ ایک کمیونیکیشن بک جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں, جو کہ اس کے اوپر کسی قسم کا میسج ہو, مثال کے طور پہ اور بچے کو تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے, کھانسی ہو رہی ہے, تو وہ ٹیچر کو کہہ سکتے ہیں, اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس کو پرابلم ہو رہی ہے, یا اس کو آج گرمی ہے, اس کو یہ سالٹ وغیرہ لینا ہے, یا اس نے پانی پینا ہے. تو وہ چیزیں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, جو کہ اسکول والا جو کلاس ٹیچر ہے یا ٹیچنگ اسسٹنٹ ہوتے ہیں انہیں روزانہ دیکھنا چاہیے کہ کیا پیرنٹس کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, یا اگر اسکول میں کوئی کسی قسم کی پرابلم ہوئی ہے جو کہ ایمرجنسی نہیں ہے, ایمرجنسی کے لیے ٹیلی فون نمبر پیرنٹس کا جو کنٹیکٹ نمبر وہ ہونا چاہیے. اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو وہ لکھ دے کہ آج بچے کو کچھ ایسی پرابلم ہوئی ہے, یہ ہوا وہ ہے, تاکہ جب بچہ گھر آتا ہے تو
ان کے والدین کو پتہ چلے کہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک رہا ہے یا اگر کوئی پرابلم ہوئی ہے تو کیا پرابلم ہوئی ہے. تو یہ کمیونیکیشن بٹوین دا اسکول, دا CF ٹیم, دا پیرنٹس جو ہے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کے کنسرنز کیا ہیں. سب سے پہلے یہ انفیکشن والی بات ہے. تو انفیکشن جو ہوتا ہے, یہ بچے جو ہوتے ہیں سسٹک فائبروسس میں جب انہیں کسی قسم کا انفیکشن ہوتا ہے, جیسے کہ ہم کامن کولڈ ہوتی ہے, یہ فلو وغیرہ ہو گیا, اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو فلو ہو گیا, تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, پہلے 24-48 آورس اگر وہ کچھ بہتری نہیں ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپ اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کر دیں. حالانکہ عام کفس اینڈ کولڈ جو ہوتے ہیں وہ وائرس والی ڈیزیزز ہوتی ہیں, وائرس ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی خاص اسپیسیفک میڈیسن نہیں ہوتی ہے. اگر بچے کو بخار ہے تو پیراسیٹامول دے سکتے ہیں, انکمفرٹیبل ہے تو پیراسیٹامول یا ابوپروفن دے سکتے ہیں, لیکن وائرسز کے لیے کچھ اسپیسیفک میڈیسن عموماً نہیں ہوتی ہے. لیکن کیونکہ سسٹک فائبروسس کے بچوں کو چیسٹ پرابلمز ہوتی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ جب وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ مزید لنگ انفیکشن نہ ہو جائے, تو اس میں ہم اینٹی بایوٹکس پہلے سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک CF کے چلڈرن جو ہیں بچے with cystic fibrosis, ان کا یہ ہے کہ اگر ان کو بھی فلو اینڈ کولڈ ہو تو وہ زیادہ ان کو جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے. تو اس سے بچاؤ کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو عام کامن انفیکشن بچوں میں ہوتے ہیں وہ کریں. یہ BCG ہوتی ہے, یہ عموماً پیدائش کے وقت لگائی جاتی ہے, جو کہ TB جو بھی لنگ کا انفیکشن ہوتا ہے مینلی پاکستان میں, تو اس سے جو ہے یہ BCG جو ہے وہ روک سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ ہوپنگ کف ہوتا ہے, جسے کالی کھانسی کہتے ہیں, اس کا بھی انجیکشن ہوتا ہے جو کہ بچپن میں پہلے چند مہینوں میں وہ لگتا ہے, وہ بھی ضرور لگوائیں. میزل جو ہوتا ہے یہ عموماً 1 سال کی عمر میں لگتا ہے, تقریباً 11 منتھس 12 مہینے کی عمر کے لگ بھگ میزل لاتے ہیں. اور میزل جو ہے اس سے انسان کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے جو وہ بہت کم ہو جاتی ہے, اور پھر سے دوسرے انفیکشن بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ میزلز والا انفیکشن خود بھی جو ہے لنگز میں ایشوز کر سکتا ہے, کہ اس سے بھی لنگز میں نیمونیا وغیرہ چیزیں ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہیموفیلس انفلوئنزا انفیکشن ہوتا ہے جو کہ بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے, جو کہ انڈر 5 ایئرز بچوں کو زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس کا بھی ویکسینیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے, وہ بھی لگوائیں. اس کے علاوہ ایئرلی جو ہے ایوری ایئر جو ہے وہ فلو ویکسین لگتے ہیں, تو وہ لگوائیں. اور آج کل جو ہے وہ کرونا وائرس ویکسین آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہا ہے. تو یہ جتنے بھی حفاظتی ٹیکے ہیں بچوں کو وہ ضرور لگوائیں, تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کورڈ ہوں, اور اگر خدا نخواستہ کسی انفیکشن کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ آئے تو ان کے اوپر وہ اتنا برا اثر نہ ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب بھی بچے جو ہیں کسی اور کو اگر انفیکشن وغیرہ ہے تو یہ ایک روٹین یہ چیز ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں بجائے اس کے کف دوسرے لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ کریں, وہ اپنے کف وغیرہ کو یا جو کچھ بھی ہے کولڈ وغیرہ ہو رہی ہے, ناک بہ رہا ہے, تو اس کو ٹشو پیپر میں کر کے اسے بن کرے. کیونکہ یہ جو انفیکشن جو ہے یہ ایئر بورن انفیکشنز ہوتے ہیں, کھانسی سے بولنے سے چلتے ہیں. اور یہی جو ہے آج کل کرونا وائرس کا چل رہا ہے کہ آپ کم از کم 2 میٹر جو ہے یہ فاصلہ رکھیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جراثیم آپ کے بولنے سے کف کرنے سے یہ تھوڑے سے آگے پیچھے باہر نکلتے ہیں, وہ عموماً ہوتا ہے کہ 2 میٹر تک جو ہے وہ ہوا میں سفر کرنے کے بعد زمین کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو اگر بندہ سامنے ہے تو ڈائریکٹلی ان کے فیس کے اوپر وہ نہیں جائے گا. تو یہ سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کا جو آیا ہوتا ہے اسی کنسیپٹ کے اوپر ہے. اور اگر کسی بچے کو ہے تو وہ جو CF بچے ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس جو ہے وہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اور ٹیچرز کو بھی ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو ہے تو CF والے بچے کو ذرا دور بٹھا دیں, اور جو روم جو ہے اس کے ونڈوز وغیرہ اوپن, تاکہ وینٹیلیٹڈ جو ہے وہ روم ہو اس چیز سے, تاکہ ان بچوں کو جو ہے وہ بچایا جا سکے انفیکشن سے. اس کے علاوہ جو یہ کامنسٹ انفیکشن ہوتا ہے سیوڈومونس, جو کہ سسٹک فائبروسس میں ہوتا ہے, یہ جو ہے یہ عام گیلی جگہ جو ہوتی ہے نا, جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے وہاں پائی جاتی ہیں. جیسے یہ سنکس وغیرہ ہوتے ہیں, سنکس میں جو ہے ان کے نیچے ہوتی ہے, یا یہ چھپڑ وغیرہ یا تھوڑا سا پونڈ وغیرہ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے, یا یہ ویٹ سینڈ ہے. ویٹ سینڈ میں ہم لوگ اپریشیٹ شاید نہ کرتے ہوئے لیکن اس میں پایا جاتا ہے. تو بچے ان قسم کی گیموں سے جو ہے انہیں پرہیز کرنا چاہیے, اور اسکول کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے کہ کیا گیمز, کیا ایکٹیویٹیز یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ان کی کیا کیا ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں. تو جہاں بھی پانی کھڑا ہوگا وہاں یہ جو اسپرجلس وغیرہ کے حساب سے اور سیوڈومونس وغیرہ کے چانسز زیادہ ہیں. اور اگر اسکول والے جو ہیں وہ کسی ٹرپ وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں کہ بچوں کو باہر لے کر جا رہے ہیں, اور پھر باہر لے کر جا رہے ہیں تو کہاں لے کر جا رہے ہیں, وہاں کیا کیا چیزیں ہوں گی, کن کے ساتھ یہ پلے کریں گے کہ یہ روٹن چیزیں تو نہیں ہوگی, روٹن ویجیٹیشن تو نہیں ہوگی, جیسے
یہ سیوڈومونس جو ہے مثال کے طور پہ یہ جو آنینس ہوتے ہیں نا، آنینس جو راٹ ہوتے ہیں تو ان میں سے یہ کافی بن جاتا ہے. تو راٹن ویجیٹیشن وغیرہ کے حساب سے بھی بگز کافی ہوتے ہیں جو کہ CF کو پڑھ سکتی ہیں. تو جب بچے جا رہے ہوتے ہیں کہ ٹرپ وغیرہ کے اوپر تو اسکول ٹیچر سے ڈسکس کریں کہ وہاں کیا ایکٹیویٹی ہوں گی، وہاں کا ماحول کیا ہوگا، وہاں کا انوائرمنٹ کیا ہوگا، تاکہ آپ اسی طریقہ سے بچوں کو جو ہے وہ پلان کر سکیں. اور کئی ٹرپ ہوتے ہیں کہ کئی بچے جو ہیں وہ اوور نائٹ اسٹے کے حساب سے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پھر یہ ہے کہ بچوں کے والدین کو پھر انتظام کرنا پڑے گا کہ اگر بچے جا رہے ہیں تو ان کے پری آن وغیرہ کے حساب سے، ان کی فزیو کے حساب سے، ان کے نیبولائزرز کے حساب سے کیا کیا چیزیں کیسے کرنی ہے، کون کرے گا، کون رسپانسبلٹی لے گا. تو وہ چیزیں ڈسکس کرنا پڑتی ہے. جو یہ میں بھی بتا چکا ہوں کہ فیس ٹو فیس کنٹیکٹ اگر کسی قسم کا بچے کے ساتھ ہو جس کو انفیکشن ہو تو وہ اوائڈ کرنا چاہیے. تو کلاسز وغیرہ میں جو ہے وہ ویل وینٹیلیٹڈ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کئی بچے ہوتے ہیں جن کو کہ اگر کھانسی وغیرہ ہو رہی ہے، اینٹی بایوٹکس لے رہے ہیں. عموماً ہم کرتے ہیں کہ سسٹک فائبروسس میں اینٹی بایوٹکس 2 دفعہ دن میں دیتے ہیں، ایک صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت. ڈوزز ہائی ہوتی ہیں لیکن 2 دفعہ دیتے ہیں کیونکہ ان کے جو مڈل آف دا ڈے جو ہے نا وہ چیز اسکولنگ وغیرہ کے حساب سے کسی قسم کا فرق نہ پڑے. لیکن اگر کوئی ایسی میڈیسن ہے جو کہ آپ کے بچوں کو ڈے ٹائم میں ضرورت ہے تو آپ پھر جو ہے وہ ٹیچر سے وہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ہم نے دینی ہے. یہ UK میں بھی ایسی بات ہے کہ یہ کوئی قسم کی قانونی ذمہ داری ٹیچرز کی نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو میڈیسن دیں. وہ ریفیوز کر سکتے ہیں، لیکن مورلی جو ہے نا اخلاقی طور پہ یہ ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسا کام کر دیتے ہیں کیونکہ دینے سے جو ہے انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. بالخصوص اگر وہ میڈیسن اس بچے کی ہے اور اس بچے کے نام پرسکرپشن ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ کسی اور بچے کی دوائی کسی اور کو دے، وہ غلط ہوگا. لیکن جس بچے کی دوائی ہے وہ دیں گے اور عموماً جو ہے یہ ٹیچرز وغیرہ کر دیں گے. لیکن اگر کوئی نہ کرے تو یہ ان کی قانونی جو ہے یہ ان کا حق بنتا ہے نہ کرنا، لیکن اخلاقی طور پہ اسے پھر اچھا نہیں سمجھا جائے گا. پیرنٹس کا دوسرا کنسرن ہوتا ہے کہ میل ٹائم. تو میل ٹائم ہوتا ہے کہ بچے جو ہے سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور چلڈرنس جنہیں سسٹک فائبروسس ہے انہیں پرابلم ہوتی ہے کہ انہوں نے ساتھ کریون لینا ہوتا ہے. اور کئی بچے جو ہے دوسرے بچوں کے ساتھ وہ کریون لینا وہ پسند نہیں کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ٹیچر سے بات کریں، وہاں جو ٹیچر ہیں یا کوئی بھی کچن سٹاف ہے یا ٹیچر اسسٹنٹ ہے جو کہ عموماً لنچ ٹائم کے وقت بچوں کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں، انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچے نے یہ لینی ہے تاکہ وہ ان کی میڈیکیشن جو ہے کریون وغیرہ ہے اس سے جو ہے وہ سپروائز کر سکے. اور کئی دفعہ یہ بھی یوزفل چیز ہوتی ہے کہ اگر اسکول میلز ہیں، کئی دفعہ بچے جو ہے گھر سے میل لے کر جاتے ہیں تو پھر والدین کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی کچھ فیٹ ہوگی، یہ عموماً کتنے کریون لیتے ہیں. لیکن اگر اسکول میلز کے لیے بچے ٹھہرتے ہیں، وہاں کچھ کینٹین سے بڑے بچے ہیں وہ کچھ لے رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو اس کے مطابق دینا چاہیے کہ کریون کتنے ہوں گے. تو اس میں اگر اسکول کا ایک مینیو وغیرہ ہے، انہوں نے بنایا کہ منڈے لنچ ٹائم یہ ہوگا، ٹیوزڈے یہ ہوگا، وینسڈے کو یہ ہوگا، تو آپ ان کا وہ مینیو دے کے حساب لگا سکتے ہیں کہ اس میں فیٹ کنٹینٹ کتنی ہو سکتی ہے اور اس کے مطابق بچوں کو وہ کریون جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ سارا کمیونیکیشن جو ہے یہ اسکول ٹیچرز کے تھرو ہی ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اسکول کی پالیسی جو ہے وہ کیا ہے. تو ہو سکتا ہے پاکستان میں اسکول پالیسیز وہ مختلف ہوں یا بالکل ہو ہی نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ بات ٹیچرز کو بتانا پڑے گا، کچن سٹاف کو بتانا پڑے گا، جو سپروائزر ہیں انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو چیز ہے ایسی ہے. تو یہ جو اسکول میں ہوتا ہے کہ ہم نے کریون دے کر بھیجا ہے اور بچے نے لیا نہیں ہے، بچے کو دیں گے نہیں، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو کریون آپ اسکول دے کر جاتے ہیں اس کی اسٹوریج جو ہے وہ اسپیشل چیز نہیں ہے کہ آپ کسی خاص چیز میں کریں. اس کا یہ ہے کہ آپ کھانے میں مکس کر کے نہ بیچیں، کیونکہ یہ جو اگر کھانے میں مکس کیا ہے آپ نے مثال کے اوپر وہ کریون کے کیپسول کو اوپن کر کے اس کے جو کنٹینٹ ہے انہیں اسپرنکل کر کے فوڈ میں ڈالا ہے، تو وہ بچے کو فوری طور کے اوپر لے لینا چاہیے کھانا، اس کو پھر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اگر 3-4 گھنٹے کی ڈیلے ہو رہی ہے تو پھر اس کا اثر زائل ہو جائے گا. اور بالخصوص اگر کھانے والی چیز میں کوئی دودھ والی چیز ہے تو پھر اس کا جو ہے نا کریون کی یہ کوٹنگ ہوتی ہے، جو چھوٹے دانے ہیں ان کی جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ دودھ والی چیز یا ایسے PH والی چیز سے خراب ہو جائے گی. تو آپ دودھ میں اسے مکس نہیں کر سکتے ہیں. اگر کرنا ہے تو کوئی ایسڈ والی تھوڑی سی جیسے جام ایپل والی چیز ہوتی ہے، اس میں یہ تھوڑی سی ایسیڈک چیز ہے، اس میں کر کے وہ بچے کو دے سکتے ہیں یا اس کھانے میں ڈال کے فوری طور پہ وہ بچہ لے سکتا ہے.
لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے میں مکس کر کے پیک کر کے بھیجیں کہ 3 گھنٹے کے بعد وہ بچہ لے گا، تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جو بڑے بچے ہیں ان کو مثال کے طور پہ 10-11 سال کا بچہ ہے تو وہ آپ انہیں کریون ایک چھوٹے سے پلاسٹک کنٹینر میں ڈال کے دے سکتے ہیں کہ یہ ساتھ لے جائیں، اور جب ضرورت پڑے تو کالیں تو وہ بچے خود لے لیتے ہیں، انہیں کسی اسکول ٹیچر وغیرہ کے حساب سے سپرویژن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ بچے ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں شرم محسوس ہو کہ دوسرے کالیگس کے ساتھ اپنے دوستوں کے سامنے وہ کسی کو یہ نہ بتانا چاہیں کہ ان کو کوئی پرابلم ہے اور وہ جو ہے وہ مس کرے۔ تو اگر بچے کا اسکول کے طور پہ وہ کریون نہیں لیا اور بچہ گھر آتا ہے اور اس کو پیٹ کا درد ہو رہا ہے اور ٹوائلٹ جا رہا ہے تو آپ کو شاید شک پڑ جائے کہ ان بچوں نے کریون شاید نہ لیا، تو آپ ان سے بڑے پیار سے آرام سے پوچھ لیں کہ کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسکول کا یہ ہوتا ہے کہ ہیلتھی، ہمارا آج کل رہتا ہے کہ ہیلتھی ڈائٹ، اور ہم سبھی یہ ڈائٹنگ کے پیچھے لگے ہوئے کہ ہمارا وزن نہ بڑھے، اور وزن بڑھانے والی سب سے جو بڑی زیادہ چیز ہوتی ہے وہ فیٹ ہوتی ہے، اور فیٹ ہی وہ چیز ہے جو ہم سسٹک فائبروسس میں انکریج کرتے ہیں کہ یہ کھائیں تاکہ ان کا وزن بڑھ جائے۔ تو اسکول میں جو ہے وہ جب بھی ہیلتھی ایٹنگ وغیرہ کے حساب سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے یا نمکیات کے حساب سے ہوتی ہے کہ ہائی سالٹ کنٹینٹ جو ہوتا ہے وہ کھانے والے وہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے کیک وغیرہ والی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں ٹیچرز کو ٹیچ کرتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو کئی ایسی میڈیکل، ضروری نہیں ہے کہ سسٹک فائبروسس کا نام لیں، لیکن یہ کہ کئی ایسی میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں ان بچوں کو ایسی چیزیں لینا پڑتی ہیں تاکہ جب وہ بچے اگر لیں تو کوئی برا اس کا محسوس نہ کرے، تانا نہ دے کہ آپ یہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اسکول کے ساتھ اگر ڈسکس کی جائیں تو بہتر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول جو کیٹرنگ اسٹاف وغیرہ ہے ان کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ گرمیوں کے موسم میں بچوں کو ڈی ہائیڈریشن ان کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بچے جو ہیں ان کو پانی پینے کی اجازت ہو، ان کے پاس باٹل ہو، جب بھی وہ پانی پینا چاہیں وہ پی سکتے ہیں، یا انہیں کسی قسم کی ایسی ضرورت ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اسکول اور اسکول ٹیچر سے اور یا اسکول کے جو پالیسیز وغیرہ ہیں اس کے مطابق ہم کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور پرابلم ہوتی ہے جو کہ عموماً لوگ ڈسکس نہیں کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ جانے کی فیسلٹی، تو وہ کیا کچھ ہے۔ تو بچوں کو جیسے میں نے کہا کہ اگر فیٹ وغیرہ جو ہے ان کے ساتھ کریون کی ضرورت نہ، تو ان کو یہ بیلی ایکس وغیرہ کریمپس ہوتے ہیں، تو انہیں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ میں نے ابھی جو ہے وہ میں نے ٹوائلٹ جانا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ٹیچرز وغیرہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بچہ ہے، اس کی ضرورت ہے، تو یہ بچہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے اس سے بھاگ رہا ہے، بلکہ اس کو پرابلم ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے فیسلٹی ہونا چاہیے۔ اور عموماً اسکولس میں پاکستان کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں ہوتا ہے کہ ڈس ایبل ٹوائلٹس بھی ہوتی ہیں، اور ایک ہوتے ہیں عام آرڈنری ٹوائلٹس ہوتی ہیں۔ ڈس ایبل والی جو ہوتی ہیں وہ ذرا کھلی ہوتی ہیں، ایکسیس ایزی ہوتی ہے، اس میں بچے جو جا سکتے ہیں، عموماً وہ دوسرے لوگ زیادہ انتظار اس کے باہر نہیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کم استعمال ہوتی ہیں، تو وہ اگر ہو سکے، اور ٹوائلٹ ایسی ہونا چاہیے جو کہ باہر سے کوئی لاک نہ کر سکے تاکہ بچہ اندر ہی بند نہ ہو جائے۔ اور یہ ہے کہ بچے جو ہیں عموماً ان کو کئی دفعہ ٹوائلٹ کے اوپر زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے، تو وہ بھی اسکول ٹیچرز وغیرہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بچے کو تکلیف ہو رہی ہے تو بچے اجازت دیں کہ جائے، اور اگر گئے ہیں کچھ دیر ہو گئی ہے تو وہ بھی کرے۔ اور جو بڑے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو اتنا نہیں ہوتا، بڑے بچے جب ہوتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ پول ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ بہت اسمیلی ہوتی ہے، تو اگر اسکول وغیرہ جو پرووائڈ کر سکتے ہیں کوئی ایئر فریشنر وغیرہ کے حساب سے تو استعمال کرنے کے ساتھ وہ بھی بچوں کو ہم تربیت دے سکتے ہیں کہ وہ بھی استعمال کر لیا کرے تاکہ دوسرے جو ٹوائلٹ یوزرز ہیں انہیں کسی قسم کی پرابلم نہ ہو۔ اس کے علاوہ کنسرن ہوتا ہے کہ جب بچوں کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو ہم عموماً کہتے ہیں کہ فزیو جو ہے 2 کی جگہ 3 دفعہ دن میں کر لیا کرے تاکہ جو میوکس وغیرہ وہ کلیئر ہو جائے۔ تو یہ کئی دفعہ فیسلٹی جو ہے وہ اسکول نہیں ہوتی ہے، لیکن اسکول کے ساتھ اگر ڈسکس کیا جائے، ناٹ ایوری باڈی، یہ سبھی نہیں ہے، باقی کو ہم عموماً 2 دفعہ کہتے ہیں کہ اسکول جانے سے پہلے فزیو کریں اور اس کے بعد ایوننگ میں جو ہے سونے سے پہلے یا آفٹرنون اسکول میں اس کے بعد کریں۔ درمیانی جو ہے ڈے ٹائم عموماً فزیو کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن وہاں فزیو کے ساتھ جو ہے باقی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کہے کہ میرے ٹیچر کو جو ہے وہ ضرور فزیو کرے، وہ نہیں ہے، لیکن جب اگر ضرورت ہے تو پیرنٹس کو، اسکول کو اور سی ایف فزیو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں ان کو آپس میں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں اسکول میں جو ہے پیرنٹس کے علاوہ جو بچوں کے ٹیچرز ہیں یا ٹیچر اسسٹنٹ ہے وہ ویری کوئکلی جو ہے وہ ٹرین کیے جا سکتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جتنی دیر تک آپ اسکول سے ڈسکس نہیں کریں گے یہ بات آگے نہیں چلے گی، اور اس سبھی کا مقصد یہ ہے کہ بچے کو اسکول سے جتنا کم سے کم آؤٹ رکھا جائے وہ ہو، تاکہ بچہ جو ہے اپنی تعلیم جو ہے
وہ انجوائے کر سکے, اپنے فرینڈس کے ساتھ پلے کر سکے, باقی کی ایکٹیویٹی جو ہے اس میں برابر سے حصہ لے سکے. اور یہ ایک اسکول کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان بچوں کی میڈیکل جو ضروریات کے باوجود بھی ان کو جو ہے محروم نہ رکھا جائے, بلکہ انہیں ہر قسم کی سیم فیسلٹی یا سملر فیسلٹی دی جائے, ٹیکن انٹو کنسیڈریشن کہ ان کی ضروریات کیا ہیں, اس کے مطابق ان کو یہ جو ہے وہ الٹرنیٹیو جو ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہیے. اب جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز اور اس کے رسک وغیرہ کے حساب سے کیا کچھ ہے, تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے بچے کو سسٹک فائبروسس ہے, میرے بچے کو دمہ ہے تو یہ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, یہ نہیں ہے, بلکہ ہم نے ان کی صحت کو بہتر کرنا ہے تاکہ ان ایکٹیویٹیز میں بھرپور حصہ لے سکیں. اور یہ جتنی ایکٹیویٹی کریں گے ان کے مسلز, بونز وغیرہ وہ اچھی اور مضبوط ہوں گی. اس کے ساتھ جتنی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہے یہ چیسٹ کے لیے جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے, کہ ان کے ساتھ جیسے آپ کودنا ہے, بھاگنا ہے, دوڑنا ہے, فٹ بال کھیلنا ہے, اسکیپنگ کرنی ہے, یہ سبھی چیزیں جیسے آپ پیٹنگ کر کے چیسٹ کو جو ہے وہ فزیو کر رہے ہوتے ہیں, یہ انہی چیزوں کا یہ بھی جو ہے ایکویولنٹ چیز ایک ہوتی ہے, تو وہ ضرور کیا کریں. اور بچوں کو فل پارٹیسپیشن کرنا چاہیے ہر قسم کی فزیکل جو ہے ایکسرسائز اس میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو ٹیچر کو بتانا چاہیے, اور ٹیچرز کو جو ہے یہ چیز ریسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کچھ وقت ایسا ہوگا کہ بچوں کی صحت ڈاؤن ہے, وہ ٹائرڈ ہوں گے, ان کی مرضی نہیں ہوگی, وہ فزیکلی ٹھیک نہیں ہوں گے, انہیں انفیکشن, چیسٹ انفیکشن چل رہا ہے, تو پھر یہ انہیں زبردستی نہ کریں کہ آپ نے ضرور کرنی ہے, تو وہ ان کی صحت کے مطابق اس کو کرنا چاہیے. اور اگر موسم وغیرہ خراب ہے تو پھر ان بچوں کو انڈورس ایکٹیویٹی میں وہ حصہ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ویٹ اینڈ کولڈ ویدر میں وہ باہر جائیں اور ان کی مزید جو صحت خراب ہو. تو یہ سبھی چیزیں جتنی دیر تک کوئی ڈسکس نہیں کرے گا ٹیچرز کو, انہیں بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا کرنا ہے انہوں نے. اب کئی دفعہ یہ اسکول جو ہے ٹرپس وغیرہ جو ہے وہ باہر جاتے ہیں, آؤٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہمارے سیاح کے مریض ہیں ان کو بھی جو ہے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اگر ان کی ہیلتھ جو ہے وہ الاؤ کرتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ انہیں کیونکہ سسٹک فائبروسس لہٰذا یہ نہیں جا سکتے, وہ والی بات نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں, کتنی دیر کے لیے جا رہے ہیں, وہاں ایکٹیویٹی کیا رہی ہے, اس کا رسک کیا ہے. وہ اسکول سے جتنی دیر ڈسکس نہیں کریں گے آپ کو وہ پتہ نہیں چلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کہیں دور جا رہے ہیں جہاں کے انہیں کھانے ایک سے زیادہ کھانا ضرورت پڑ جائے, یا رہنا پڑ جائے, یا دوائیوں کا استعمال کرنا پڑ جائے, تو پھر اس لحاظ سے سارا انتظام کرنا پڑتا ہے اور اسکول ٹیچر سے ڈسکس کرنا ہوگا. اب یہ ہے کہ اسکول نہ جانا اور اسکول کی پرفارمنس کے بچوں نے کتنے مارک لیے, کتنے پرسنٹ لیے, جو کہ ہمارے عام ایک چیز ہوتی ہے کہ میرا بیٹا, میری بیٹی جو ہے وہ اسکول میں جاتی ہے, اسکول کے اتنے اچھے گریڈ آتے ہیں, اس نے 90% لیے, 100% لیے, یہ ہم سب کرتے ہیں, ہمارا سبھی کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے, پوچھتے رہتے ہیں. لیکن آپ نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جن بچوں کو میڈیکل کنڈیشن جس میں کہ سسٹک فائبروسس ہوتی ہے, ان کو اس چیز کے حساب سے پینلائز نہ کیا جائے, انہیں کسی قسم کا جو ہے یہ نہ کیا جائے جیسے ہوتا ہے کہ سرٹیفکیٹس بچوں کو دے جاتے ہیں کہ اس کی 100% اٹینڈنس ہے. لیکن جن لوگوں کی میڈیکل کنڈیشنز ہیں, سسٹک فائبروسس ہے, وہ انہوں نے اپوائنٹمنٹس کے لیے جانا ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے اینٹی بایوٹکس لینی ہے, انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے, تو وہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ اسکول ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑے گا کہ آپ سبھی کو ایک ہی ترازو کے اوپر نہیں تول سکتے, نہیں دیکھ سکتے, بلکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ان بچوں کو بھی اگر اپوائنٹمنٹس وغیرہ تھیں اور گئے ہیں, یا انٹروینس اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہے, اسپتال ایڈمٹ ہوئی ہے, تو اس لحاظ سے ان کو بھی ان چیزوں سے محروم نہ کیا جائے, بلکہ انہیں بھی اسی طرح کے سرٹیفکیٹس دیے جائے. باقی جو ہے یہ ان کی اپنی بچوں کی گھر میں جیسے آپ اٹھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ سب سے پہلے جو ہے انہیں نیبولائزر دینا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد فزیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہیں فزیو کے بعد جو ہے نیبولائزر دینا پڑتے ہیں. تو یہ سبھی ٹریٹمنٹس جتنی بھی ہیں یہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں, جو کہ عام بچے جو ہے دوسری فزیکل ایکٹیویٹی میں یا پڑھنے میں جو ہے وہ صرف کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کی یہ ٹائم جو ہے یہ ان کی ٹریٹمنٹ کے اوپر لگ جاتا ہے, تو ان کے اپنے جو پڑھائی میں جو کام جو ہوم ورک وغیرہ ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ وقت کم رہ جاتا ہے. اسی طرح اگر اسکول سے اپوائنٹمنٹس جا رہی ہیں تو وہ اسکول کا کام مس کریں گے, اپوائنٹمنٹس مس ہو جائیں گی. اور اگر ہاسپٹل ایڈمٹ ہیں تو ان کے انٹروینس اینٹی بایوٹکس 2 ہفتہ کے لیے کہ بچے ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے ان کی وہ کم ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اس لحاظ میں
पेरेंट्स और टीचर्स को अपन में डिस्कस करना पड़ेगा, उनकी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो है वो डिसीजन लेना पड़ेंगे, और इनका स्कूल वर्क या होमवर्क जो है उसकी मार्किंग वगैरह भी, और उनकी अमाउंट ऑफ वर्क है, कितना वक्त दे रहे हैं या कितना काम दे रहे हैं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि एक बच्चा अगर वो कर रहा है और दूसरे बच्चे को चांस नहीं मिल रहा है उसके हेल्थ के हिसाब से, तो उसका 60% 70% काम भी जो रिटर्न हुआ है वो भी एक्सेप्ट किया जाए। और यहाँ की फैसिलिटी ये है कि अगर आईवीज बच्चों को हो रही हैं, तो एक तो होता है कि हमारे स्कूल हॉस्पिटल स्कूल्स होते हैं कि वहाँ स्टाफ होते हैं जो कि बच्चे प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनको टीच करने के लिए जो टीचर होते हैं वो स्कूल में अस्पताल में उन्होंने स्कूल जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। या कई दफा होता है कि बच्चों को आईवीज लग रही हैं तो हम उन्हें स्कूल भेज देते हैं और टीचर्स को पता होता है, तो वो उसका ये ख्याल रखना पड़ता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी बच्चे खेल कूद वाली वो ऐसी ना करें जिसमें कि एक दूसरे के साथ जो है वो लगे और कंटेक्ट करें और उनके जो वो इंटरवीनस लाइन वगैरह है वो डैमेज ना हो जाए। तो उन चीजों का वो सब रिस्क असेसमेंट सभी करना पड़ेगी। इसके अलावा साइकोलॉजिकल जो है वो इफेक्ट बच्चों के ऊपर वो क्या कुछ होते हैं, तो उसमें ये है कि ये मेनली जो है ना ये बड़े बच्चों में जो ज्यादा पाई जाती है, एक एडोलेसेंट उम्र के हिसाब से कि बच्चे जो हैं एक रिबेलियस हो जाते हैं कि हमने दवाई लेनी नहीं है, बिल्कुल वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने अपने दोस्तों के साथ प्ले करना है, हम ये शो नहीं करना चाहते कि हम किसी क्रियोन वगैरह ले रहे हैं। तो वो चीजें जो है एडोलेसेंस उम्र में ज्यादा होती हैं, प्राइमरी स्कूल में इतनी नहीं होती हैं, और ये सेकेंडरी स्कूल वगैरह में ज्यादा होती हैं। उसका ये भी होता है कि इन बच्चों को जो कई दफा होते हैं कि डे टाइम में फिजियो की जरूरत पड़ जाती है, या अगर ये चीजें क्रियोन वाले खा रहे हैं, या इनकी हाई फैट कंटेंट है, या इनकी बेली एक और है, तो वो चीजें जो है वो भी असरअंदाज होती हैं। ये बच्चे क्योंकि इनके न्यूट्रिशन के ऊपर होता है, इनका वजन कम होता है, इसकी हाइट कम होती है, तो कई जो होते हैं बच्चे फिर वो फील करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कोट हैंगर्स हैं स्कूल में, इनका कद छोटा है, तो वो वहां पहुंच नहीं सकते हैं कि वो अपना कोट वहां हैंग कर दे। तो ये बच्चों के लिए कि बहुत ही जो है ना ये एक बात होती है, और फिर दूसरे लोग जो है उन्हें बुली वगैरह शुरू करते हैं कि आपका कद कितने, आप ये करें, आप खांसी कर रहे हैं, पता नहीं आपको क्या कुछ है। तो ये भी बात टीचर से करना पड़ती है कि जो बच्चे ये खांसी सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले कर रहे हैं, इनके जरासीम जो है ये दूसरे आम नॉर्मल बच्चों को जो है अफेक्ट नहीं करेंगे। ये जो स्यूडोमोनास वाला इन्फेक्शन है जो आम पाया जाता है, ये आम दूसरे बच्चों को नहीं होता है, बल्कि दूसरे बच्चों को जो इन्फेक्शन है वो सीएफ वालों को हो जाएंगे, लेकिन इस यूजुअली वाइस वर्सा वो मूव नहीं होता है। तो एक ये है कि जब बच्चे कफ खा रहे होते हैं वो साइकोलॉजिकली जो फील करते हैं कि हम दूसरों से डिफरेंट है, हम क्यों ऐसे हैं, हमें क्यों खांसी आ रही है, तो वो और दूसरे बच्चे जो हैं फिर उन्हें बुली करते हैं। तो कहते हैं कि जो बच्चे जो है ना वो एंजल भी होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं, लेकिन सभी फरिश्ते भी नहीं होते हैं, कि जो है वो बदमाश किस्म के भी होते हैं। ये बच्चों का अंडरवेट के हिसाब से मैं कह रहा था कि जैसे कि वो उनका वजन कम होता है, फिर लोग दूसरे को बुली करना शुरू करते हैं, ये उनकी हाइट कम होती है, ये कोट हैंग करने तक नहीं हो सकती, वो गेम्स कहीं होती हैं वो नहीं प्ले कर सकते हैं उस लिहाज से, तो ये भी बच्चों को अफेक्ट करती है। तो इसके लिए जो है ये एम्बैरसिंग हो जाता है कि दफा बच्चों के लिए खाना खाने की, जैसे पहले भी जिक्र किया, क्रियॉन हम नहीं लेंगे, तो वो चीजें होती हैं। एक होता है कि फिर बच्चे स्कूल में जब होते हैं ना तो कहते हैं ऐसे चलो स्कूल के बाद हमारे घर में आना, हमारी पार्टी होगी। तो इन बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर उनके घर जाएंगे तो पता नहीं है वहां कुछ खाएंगे या नहीं खाएंगे, एक्स्ट्रा मेडिसिन लेकर जाएंगे या इनकी फिजियो का टाइम है वो मिस हो जाएगा, तो ये बच्चे मिस आउट करते हैं और ये अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल चीजें जो होती है ना ये बहुत आ जाती हैं। तो इन सभी चीजों का पेरेंट्स को भी ख्याल रखना चाहिए, पेरेंट्स को स्कूल के साथ डिस्कस करना चाहिए, स्कूल की जो हेल्थ पॉलिसीज वगैरह हैं उनके साथ जो है उनका पूछना चाहिए, और वहाँ की जो फैसिलिटी हैं आपके बच्चे की जरूरियात के मुताबिक वो जरूर डिस्कस करें। तो ये जो चीजें हैं, अब मैं समरी इसी में समराइज करता हूँ कि इट्स इम्पोर्टेंट कि बच्चे स्कूल जाएं, स्कूलिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि फरमाया कि अगर आपको इल्म के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाएं, तो उसमें लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी मॉडिफिकेशन लाइफ स्टाइल है उस वो भी अपनी मेडिकल हेल्थ के हिसाब से वो करना पड़ेगा। स्कूल को आपने चूज करते हुए देखना है कि उस स्कूल की एजुकेशनल फैसिलिटीज के अलावा बाकी की फैसिलिटीज आपके बच्चे की मेडिकल कंडीशन के मुताबिक वो क्या कुछ कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या वो बच्चे को क्रियॉन वगैरह अगर देने की जरूरत पड़ी तो दे सकेंगे, क्या इसके सिम्टम्स मॉनिटर कर सकेंगे कि अगर तबीयत खराब हुई तो आपको टेलीफोन करके बता दें। तो ये कम्युनिकेशन जो है ये स्कूल, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ साथ सीएफ टीम के साथ भी लिंक होना चाहिए। और डेली जो चीजें हैं जैसे कि आज 2 लेने हैं क्रियॉन, 3 लेने हैं, आज ये एक्टिविटी करनी है या नहीं करनी है, वो जो है वो डे टू डे मैनेजमेंट है, वो इंडिविजुअल लोगों के अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो कि टाइम के साथ वो चेंज होते रहते हैं।
تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو پریزنٹیشن ہے اس میں تھوڑے سے کلوز ملے ہوں گے. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی بریک کر لیتے ہیں 2-4 منٹ کے لیے. اس کے بعد اگر آپ کے اس سیشن میں کسی قسم کے سوال ہیں وہ یا جو لوگوں نے پہلے گروپ میں بھیجے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار لسننگ. اور انشاءاللہ کپل منٹس کے بعد ہم دوبارہ جو دوسرا وہ سیشن وہ سٹارٹ کریں گے.